وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں نے ان غریب مسلمانوں کو دور کر دیا تو؟ یعنی اگر اللہ نے میری پکڑ فرمائی کہ تم نے دولت مندوں کے چکر میں ان غریبوں کو دور کر دیا تو وہاں پہ کون میری مدد کرنا ہے گا؟ تم مدد کرو گے، تم تو ویسے ہی پھنسے ہو گئے۔ تو بتا دیا کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے، اس کے مطابق چلوں گا، میرے یہاں پہ امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یعنی کافروں کی یہ بات تھی کہ بھائی نبی تو وہ ہو کہ جس کے پاس یا تو کوئی بہت زیادہ طاقت ہو ظاہری اعتبار سے، یا اس کے بعد بہت زیادہ مال و دولت ہو، یا بڑا کسی قبیلے کا سردار ہو، تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں نبوت کے لیے ضروری نہیں ہیں، بلکہ آپ صاف فرما رہے ہیں میں تو کہتا ہوں میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں اپنی جانب سے غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملکن، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں انہیں نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ وہ ہرگز اللہ انہیں کوئی بھلائی نہ دے گا۔ یہ آپ نے ان کے جواب میں یہ باتیں کی۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ ٹھیک ہے ظاہر میں میرے پاس کوئی خزانے میں نے نہیں رکھے ہوئے، اور ظاہر میں جو ہے اپنی ذات سے میں غیب نہیں جانتا، مجھے تو اللہ مطلب غیب بتاتا ہے، اور صاف کہہ رہا ہوں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ یہ ساری باتیں تم کہتے ہو کہ نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی نبی میں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، جن مسلمانوں کو، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو ضرور اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نہ کوئی بھلائی نہیں دے گا، یہ نہیں کہتا میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ ان کو بھلائی دے گا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ظاہری طور پہ دنیا میں یہ غریب ہے، لیکن اہل ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی دے گا۔ اور عزیزانہ محترم، دنیا کا معیار الگ ہے اور دین کا معیار الگ ہے، اور دین کے اندر فقر کو پسند کیا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مقرر فقر والا ہے، دولت مند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں موت دے، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھا۔ آپ نے دولت مند ہونے کی دعا نہیں کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حدیث طیبہ میں آتا کہ کل بروز قیامت یہ فقراء جو ہیں، یہ نیک دولت مند لوگوں کے مقابلے میں ان سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ درود پاک پڑھیے۔ یعنی اللہ کے یہاں پہ معیار کچھ اور ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے بہکاوے میں آ کر ایسا کر ڈالوں، ان غریب مسلمانوں کو دور کر دوں تم سے بات کرنے کے لیے، بالفرض ایسا کر دوں تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں گا، اور نبی ظالموں سے نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کو صحیح کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جو چیز تم طلب کر رہے ہو کہ غریبوں کو میں دور کر دوں، تم سے بات کرنے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔